السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ پچھلے ویڈیو میں نے زکوٰۃ کے بارے میں کچھ بات عرض کی تھی جو نامکمل رہ گئی تھی، تو اسی سلسلے سے میں آج اس کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ زکوٰۃ کے معنی آتے ہیں پاکیزگی کے، طہارت کے اور افزائش کے، زیادتی کے۔ یعنی جب ہم اپنے مال کا زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ہمارا مال پاک صاف ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی برکت سے اللہ تبارک تعالی ہمارے مال کے اندر بڑھوتری کرتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی ہمارے مال کی افزائش ہوتی ہے، بڑھتی ہے، کم نہیں ہوتا۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک تو ہمارا بھی فائدہ ہوتا ہے اور پھر غریبوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ہمارا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا نفس مال کی حرص سے، مال کے لالچ سے، طمع سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ حب مال، حب جاہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کرتی ہے، انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ مال کی محبت انسان کو آخرت سے دور کرتی، اللہ سے دور کرتی، اور دنیا کی محبت اس کے اندر پیدا کر دیتی۔ اور جس دل کے اندر مال کی محبت ہو جائے، دنیا کی محبت ہو جائے، اس کی حرص اور لالچ ہو جائے تو وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ تو زکوٰۃ کا ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارا دل مال کی محبت سے دور ہو جاتا ہے، مال کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کیا تاکہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو، مال کی محبت نہ ہو۔ تو زکوٰۃ سمجھیے ایک طرح کا امتحان ہے، ایک طرح کی آزمائش ہے کہ ہمیں مال کی زیادہ محبت ہے یا اپنے رب کی زیادہ محبت ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم اپنے مال سے 40 میں سے 1 نکالو، یعنی 100 میں سے 2.5% نکالو۔ تو جس کو مال کی محبت ہے، الفت ہے، تو وہ زکوٰۃ نہیں ادا کر سکتا ہے۔ لیکن جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، اللہ کی خشیت ہے، اللہ کا ڈر ہے، خوف ہے، تو وہ زکوٰۃ ادا بھی کرتا ہے، بلکہ جتنا واجب ہے اس سے بھی زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بڑی خوشی اور بڑی مسرت سے اس کو ادا کرتا ہے۔ اس کو زکوٰۃ دینے میں بڑا لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ تو سب سے بڑا فائدہ تو ایک یہ ہے کہ اپنا نفس جو ہے مال کی محبت سے نکل جاتا ہے، ان کی حرص سے، لالچ سے نکل جاتا ہے۔ ہمیں مال کی محبت نہیں ہوتی جو ہماری بربادی کا ایک سبب بنتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جو قوم کے اندر، ملت کے اندر، اپنے مذہب کے اندر غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، نادار ہے، بے کس ہے، لاچار ہے، تو ان کی امداد ہو جاتی ہے، اور اس کی کسب پرسی میں ہم ہاتھ بٹانے والے ہو جاتے ہیں، اور ان کو نچلی سطح سے اوپر کی سطح پر لانے والے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اگر صحیح طور پر جو مالدار حضرات ہیں، جو اہل ثروت ہیں، جو مستطیع حضرات ہیں، اگر صحیح طور پر اپنی مال کی زکوٰۃ نکالے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی برکت سے اپنے ملک کے اندر جو غربا ہیں، مساکین ہیں، ان کی تعداد دھیرے دھیرے کم ہو جاتی ہے۔ لیکن صحیح طور پر ہم زکوٰۃ نکالتے نہیں ہیں، اور جس طرح سے نکالتے ہیں اس کو اس مصرف میں خرچ صحیح نہیں کرتے۔ اس لیے بڑے بڑے رفاہی کام میں زکوٰۃ کے مال کو نہیں خرچہ کرنا چاہیے، بلکہ جو اس کے اہل ہیں، مستحقین ہیں، جس کو قرآن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ غربا ہے، مسکین ہے، اور پھر مسافر ہے، فی سبیل اللہ ہے، تو یہ سب راہوں میں اگر خرچ کرے تو یہ سب لوگ جو ہے اوپر سطح تک آ جائیں گے۔ چنانچہ مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہمارے پڑوسی ملک کے ایک بہت بڑے مفتی اور بہت بڑے عالم دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے ملک میں پورے جو اہل ثروت اور مالدار حضرات ہیں صحیح طور پر زکوٰۃ نکالیں اور اس کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے تو پڑوسی ملک کے اندر غربت ختم ہو جائے اور وہ لوگ سب مستطیع ہو جائیں۔ لیکن صحیح طور پر ہم نکالتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے فائدہ جیسا ہونا چاہیے اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو اس طرح سے زکوٰۃ کے بہت فائدے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر ایک جگہ نہیں بلکہ 30-35 جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں بتایا،
جہاں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے زکوٰۃ بھی ادا کرنے کے لیے فرمایا۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اس لیے زکوٰۃ ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ اور جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اس کے بارے میں قرآن پاک کے اندر وعیدیں بھی سخت آئی، اور یوں فرمایا، ایک آیت ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے مال کو جمع کرتے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے یہ بہتر چیز ہے، بلکہ یہ اس کے لیے شر ہے، اس کے اندر بھلائی نہیں ہے، خیر نہیں ہے، بلکہ وہ بری چیز ہے۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ برائی کو دوسری آیت میں دوسری سورہ کے اندر بتایا ہے کہ وہ برائی کیا چیز ہے، کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تھے کل قیامت کے دن یہی مال اس کے لیے عذاب کا باعث بن جائے گا، عذاب کا سبب بن جائے گا۔ چنانچہ یہ مال کو ان کو تپایا جائے گا، یعنی اس کو سکے بنائے جائیں گے، سونے اور چاندی کے جس طرح سکے چلتے ہیں، پہلے چلتے تھے، اب تو لوہے کے، تانبے کے، پیتل کے، کیا کیا چلتے ہیں۔ تو بہرحال ان پیسوں کو، چاہے وہ کاغذ کے پیسے، اب تو کاغذ کے ہیں، تو ان پیسوں کو ڈھالا جائے گا اور پھر اس کو سمجھیے سکے کا روپ دیا جائے گا اور پھر اسے گرم کیا جائے گا۔ جب وہ انگارہ ہو جائے گا، بہت گرم ہو جائے گا اور بالکل آگ کی طرح انگارہ ہو جائے گا، تو پھر اس کے ذریعے سے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا اور پھر اس کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان کے پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اور یہ کیوں داغا جائے گا؟ مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ وہ اس لیے داغا جائے گا کہ جب تمہارے پاس کوئی لاچار اور مجبور، کوئی مسکین اور غریب، محتاج، ضرورت مند آتا تھا اور تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض تھا، تو تمہارے چہرے پر شکن آتا تھا، تمہاری پیشانی کے اندر شکن آ جاتا تھا، بل آ جاتا تھا، اسے دیکھ کر تم کراہیت محسوس کرتے تھے، لہٰذا اس کی وجہ سے تمہارے پیشانی کو داغا جائے گا۔ اور پھر کراہیت محسوس کرتے ہوئے تم پہلو بدل لیتے تھے، یعنی اس سے مڑ جاتے تھے اور مڑ کر کے پیٹھ دکھاتے ہوئے تم چلے جاتے تھے، بے رخ ہو کر کے چلے جاتے تھے۔ اس لیے جیسے تم مڑتے تھے تو تمہارے پہلو دکھتے تھے، تو اس پہلو کو داغا جائے گا۔ اور پھر پیٹھ دکھا کر جب تم چلے جاتے تھے اور ان کی فریاد رسی نہیں کرتے تھے، ان کی امداد نہیں کرتے تھے اور ان کی ضرورت میں کام نہیں آتے تھے، ان کی محتاجگی کو دور نہیں کرتے تھے، تو لہٰذا تمہارے کو پیٹھ دکھانے کی وجہ سے تمہارے پیٹھ کو داغا جائے گا اور وہ اتنا گرم ہوگا، وہ اتنا گرم ہوگا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ پیشانی پر جب داغا جائے گا تو وہ سکہ جو اتنا گرم ہوگا کہ وہ گدی کے سے باہر آ جائے گا، یعنی پیشانی پہ رکھا جائے گا اور گدی کی طرف سے باہر آ جائے گا۔ ایک پہلو کو داغا جائے گا تو وہ سکے جب پہلو میں رکھے جائیں گے تو دوسرے پہلو سے نکل جائے گا، پیٹھ پر جب داغا جائے گا تو وہ کلیجے کی طرف سے باہر آ جائے گا، تو اس طرح سے اتنا گرم ہوگا۔ تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے، چنانچہ کہا بھی جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ حدیث کے اندر بھی بہت وعیدیں وارد ہوئی ہے، چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں نکالا کرتے تھے وہ مال اس کے لیے گنجا سانپ بن جائے گا، اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا، وہ سانپ اس سے ڈسے گا اور اسے کاٹے گا، اس کو نوچے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ لہٰذا ہمیں ان وعیدوں پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر یہ وعیدوں پر ہم غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے دل کے اندر مال کی محبت نہیں بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت اور ان کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا، اور جب اللہ کی محبت اور ڈر اور خوف پیدا ہو جائے تو پھر مال اللہ کی راہ میں نکالنا آسان ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے کچھ اسباب بھی ہوتے ہیں، ایک تو مال کی محبت ہوتی ہے جس کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کم علم ہونے کی وجہ سے، معلومات نہیں ہونے کی وجہ سے انسان زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر بہت سارے ایسے حضرات ہوتے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتا ہے لیکن وہ زکوٰۃ صحیح طور پر نہیں نکالتے۔ شہر کے اندر تو بہت سارے لوگ نکالتے ہیں، اکثر نکالتے ہیں، کوئی نہیں نکالتے ہوں گے، معلومات جسے نہ ہو، لیکن گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر، قریے کے اندر ہم نے دیکھا کہ گھر بڑے ہیں، مال دولت ہے، اچھا کماتے ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ نہیں نکالتے، غریبوں کی فریاد رسی نہیں کرتے، محتاج ہی رہ جاتے۔
اس لیے جب زکوٰۃ نہیں نکالا جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کا قہر اور غضب بھی نازل ہوتا ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، ہماری بات کو غور سے سنیں، اور اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور اس کے بارے میں اگر معلومات نہیں ہے تو آپ اہل علم سے پوچھیں، دریافت کریں، اور اپنے مال کا صحیح حساب کر کے ضرور زکوٰۃ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زکوٰۃ نکالنے سے ہمارے مالوں کے اندر کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ اور دیتے ہیں، زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک فرشتہ اس بات پر مامور ہے، مقرر ہے کہ جو زکوٰۃ نکالتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے، تو فرشتہ ان کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ تو فرشتہ ان کے لیے دعائیں کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر، فاعطی، ان کو عطا کر جو تمہارے راہ میں خرچ کرتا ہے، اور جو کنجوسی کرتا ہے اور وہ مال کو اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ اپنی ادا نہیں کرتا ہے، تو فرشتہ اس کے لیے بد دعا کرتا ہے کہ اس کے مال کو تہس نہس کر دے، برباد کر دے، ختم کر دے، غارت کر دے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، فرشتے دینے والے کے لیے دعا کرتے ہیں، اور جو نہیں دیتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، تو اس کے لیے ہلاکت کی، بربادی کی بد دعا کرتا ہے۔ اس لیے اس رمضان میں خاص کر کے، اور پھر آنے والے رمضان میں جب بھی ہم پر زکوٰۃ فرض ہو، خوب صدق دل سے، اچھے دل سے، کشادہ دل سے، فراخ دلی سے ہم اللہ کے راہ میں خوب خرچ کرنے والے بنے۔ انشاءاللہ یہی مال جو ہم نے خرچ کیا اللہ کے راستے میں، یہ ہمارے نجات کا ذریعہ بنے گا، اور ہماری کامیابی اور کامرانی کا ذریعہ بنے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے سارے احکامات پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔